جی جناب، اس ہفتے کی اینڈنگ اور بہت ہی زیادہ دھماکے دار ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 73 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ بہت ہی زیادہ مزے کیا کیونکہ آگے سنڈے ہے تو اس ویک کی یہ لاسٹ ہی ہوئی نا، تو بہت زیادہ مزے کیے۔ بہت سارے کلرز ہیں اس میں اور بہت کچھ کلیئر ہوگا آج، تو ہر پوائنٹ غور سے پڑھیے گا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ تم محبت کرو گے، تم مجھ سے دوسری محبت کرو گے۔ بے اختیار ہی آنسو انیب کی پلک بھگو کر رخسار پر رنگ گیا۔ وہ اس کے آنسو کے نزدیک ہوا اور اسے زبان پر لیتے اس کی نمکین دلکشی پر مسحور کر مسکرایا۔ اس کا مسکرانا نیب میں راحت سرایت کر گزرا۔ ہاں، تیسری، پھر 40 کا ہو کر، اور چوتھی بڑھاپے میں۔ وہ بھیگی آنکھوں سمیت اس فلرٹی کے ارادوں پر ہنسی۔ یعنی تم اتنا جیو گے؟ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ آنکھ موہن کو عمر خضر گزارتا دیکھے، اس کے ساتھ صبحوں کو شامیں بنائے اور زندگی گزرتی جائے اور جلنے کے بجائے۔ خوبصورتی سے حیران ہوئی۔ اف، اس لڑکی کی ادائیں! کہتے ہیں جس سے محبت کرنے والا دیوانگی کی حدوں سے بہت آگے نکل جائے اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے۔ وہ فلسفانہ روش اختیار کیے مسلسل انیب کو ہوش ڈگمگاتی نگاہوں میں لیے کھڑا بولا، طاریہ سے محبت تھی تمہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اپنے عذاب پر طاری ساحری بوجھ سے بھی وہ نجات چاہتی تھی۔ اسے عاقب کے وجود و دسترس سے مکمل سکون چاہیے تھا۔ قائم رہے گی خالش بن کر، لیکن مجھے ڈنگ آتا ہے خالش اور خود خوش قسمتی کو ان کی شایان شان جگہ دینے کا۔ بہت بڑا دل ہے، کئی حسینائیں فٹ آ سکتی ہیں۔ اس بار سراسر انیب کو شرطیہ والی جلن بخشی تو وہ گلاب کی طرح کھلتی ہوئی لڑکی شراکت داری کی چبن پر مرجھا گئی۔ وہ کہتی تھی عاقب کو اس کا صرف جنون ہے، محبت نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا تمہاری اصل چاہت اور راحت میں ہوں، اس کا کہا ایک ایک حرف درست تھا۔ تو وہ بھلا تمہیں چھوڑ کر داران کو منتخب کرنے میں کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ انیب کی باتیں پرتحمل ہو کر سنے عاقب موہان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ تھکن سی سینے پر جمع تھی جس کا دامن یوں کیے چٹکا تھا۔ وہ ساتھ دیتی تو شاید یہ جنون بھی محبت بن جاتا، لیکن اس کی قسمت مجھ سے بھی خراب نکلی کہ وہ سنگ دل شخص اس کے حصے آیا۔ تم لکھوا لو، وہ شخص خود سے جڑوں کو زیادہ دیر راحت نہیں دے سکتا۔ میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اسی سے اس کی بدقسمتی ظاہر ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں پر عاقب یوں داران کے خلاف بولتا انیب کو اچھا نہ لگا۔ شاید اب وہ عاقب کے لیے رائے بدل چکی تھی۔ دوست تو تمہارا بھی کوئی نہیں ہے؟ انیب کی بے اختیار کہی تلخ بات پر وہ دل جلا مسکرایا۔ تو میں نے کب کہا انیب کہ میں قسمت کا دنی ہوں؟ عاقب کے لہجے کی ہوک پر وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ میں ہوں نا دوست، طاریہ بھی ہے، رجال بھائی بھی ہیں۔ اپنے کہے سے مکرتی ہوئی اس کے پھیکے لب و لہجے کو برداشت نہ کر پائی۔ صرف تم ہو؟ اس کی کرمزی رخساروں اور گردن کے اطراف ہاتھوں کو لگاتے اپنے نزدیک کیے، بےحد دیوانگی سے اس کی سانسوں پر جنوں کی بندش لگا بیٹھا۔ شاید یہ شدت بتانے کو تھی کہ وہ اسے بہت مس کرے گا۔ اس کے ہونٹوں کی ہر سلوٹ پر مطالعہ کیا، تب بھی یوں تھا جیسے صبر نہ آیا ہو۔ جاؤ، جمشید ویٹ کر رہا ہے، اور ہاں، آئی ہیٹ یو۔ آنکھوں میں خمار بھرے دقت سے آزادی دیتے ہی عاقب روٹ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ انیب نے آئینے کی جانب واپس پلٹ کر خود پر پرخیاسی نگاہ ڈالی اور بگڑ جاتی تیاری گزارے لائق درست کرتی خود بھی کمرے سے باہر چل دی۔ وہ تب تک ٹیرس پر کھڑا رہا جب تک گاڑی گیٹ سے کراس کیے روڈ تک سے اوجھل نہ ہوئی، اور پھر خود بھی خود پر اور اپنے بدل جاتے خیالات و حالات اور طلب پر سوچتا ہوا واپس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ آج پھر آفس کو گول کیا گیا کیونکہ آج کی صبح بہت آس تھی۔ آج اس نے مایا کو فجر کے بعد کسی کام کو نہ کرنے دیا، مکمل ریسٹ کرایا اور پورا ناشتہ کسی ماسٹر شیف کی مانند بنا کر ٹیبل پر لگا دیا۔ خمار تھا کہ آنکھوں سے جھٹ نہ رہا تھا، بے خودی تھی کہ آنکھوں میں سرور کے آتشی رنگ جگائے ہوئے تھی۔ ایاد اور ماول نہ صرف واپس اسلام آباد آ چکے تھے بلکہ سیدھے کالج ہی نکل گئے کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے۔ حمین کمرے میں آیا تو مایا بیڈ کی پائنتی کی جانب سر نرم تکیے پر رکھے بازو باہر کو نکالے مزے سے سو رہی تھی۔ ناشتہ بنانے سے پہلے ہی وہ اسے جگا کر گیا، پر مایا کی خماریوں پر اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ پھیلی وہ منظروں کو پاگل کر گئی۔ حمین وہیں دو زانوں پاس بیٹھا اور اس کے بیڈ کی حدود سے باہر نکلے بازو کو پکڑے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چوم گیا، جس پر وہ بند آنکھوں سے ہی کسمس آئی، مگر جب جاگی تو حمین کی طرف دیکھتے ہی گلاب کی طرح سرخیوں میں ڈلی۔ اگر یہ شرمانا ہو گیا تو ناشتہ کر لیں۔ حمین نے دونوں ہاتھ اٹھ کر اس کے تکیے کے ارد گرد رکھے اور جھک کر اس کی جبیں چومی۔ وہ گلاب رنگ گہرے ہوئے، ابھی سونا ہے مزید۔ وہ اس کی لاٹ پر پھیلی تو اس کی رہی سہی نیند حمین کی جان لیوا مہری جنوں بخش کر اڑائی۔ وہ سہم کر اٹھ بیٹھی۔ حمین خطرناک تیوروں سے قریب آیا اور اس سے پہلے وہ بھاگتی
موصوف کی مضبوط بازوؤں کے حصار کی قید میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ دونوں کی آنکھیں ملیں تو دل کی رفتار بڑھی۔ کچھ مت بولیں ابھی، اس سے پہلے وہ اپنی راحتوں کی داستان سناتا۔ مایا نے اس کے ہونٹوں پر نرم ہتھیلی جمائی اور اس کی گردن میں بازو لپیٹے چپک گئی۔ حمین کے چہرے کی وارفتہ مسکراہٹ جان لیوا تھی، اور چونکہ وہ نازک حسینہ لاڈ کے موڈ میں تھی تو حمین اسے یوں ہی اٹھائے ہی کمرے سے باہر لیے بڑھ گیا، اور اس کے بعد بس آنکھوں کی گفتگو ہوئی اور دل باولے ہوتے رہے۔ رات داران کی ٹیم نے ہی اس کی ڈریسنگ کی، جبکہ وہ کسی صورت آرام پر راضی نہ تھا۔ تبھی زبردستی سے کھانے کے ساتھ ہی نیند کی دوا دی گئی، جس سبب وہ 4 گھنٹے سو گیا، مگر اٹھتے ہی اپنے لیب آیا، جہاں اس کے 2 ماہر ہیکرز اور آئی ٹی اسپیشلسٹ لوگ اس ٹائیگر کے فون کی ساری ڈیٹیل نکال کر باہر لے آئے تھے۔ ٹائیگر جس آدمی سے بات کر رہا تھا اس کا نام رونالڈ تھا، جو ایک اسمگلر تھا، اور اس کی کل دن گریول سے ایک اہم معاہدے کے سلسلے میٹنگ تھی، جو اسی فون میں موجود پیغامات سے پتہ چلا۔ داران نے چینج کیا، سر تا پیر سیاہ میں ملبوس ہوئے اپنی دونوں گن جیکٹ میں لیتا وہ لیب سے نکلا۔ سینے کی خراش کا درد قدرے کم تھا، بس پین کلر کے باوجود تھوڑی جلن تھی جو اس کے لیے معمولی تھی۔ ٹریکر اس کی جیکٹ کی پچھلی طرف نصب تھا، جس سے اس کی ٹیم اس کی لوکیشن ٹریس کر لیتی۔ تاران سیدھا رونالڈ کی لوکیشن پہنچا تو وہ ایک ریسلنگ رنگ تھا۔ ٹل ڈیتھ فائٹ زور و شور سے جاری تھی۔ ریسلنگ رنگ میں 2 سانڈ آدمی ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ تاران نے ماسک ذرا سا ناک سے نیچے ہونٹوں تک سرکا لیا، سر پر بلیک ہیٹ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہنوز موجود تھا، ہاتھوں پر لیدر ہاف گلوز۔ اسے ان 2 لڑتے آدمیوں سے رونالڈ دکھائی دے چکا تھا، جو اس وقت مسلسل پٹ رہا تھا۔ داران نے کچھ دیر محظوظ ہوتے وہ فائٹ دیکھی۔ پورا ریسلنگ کلب لڑکیوں، جوشیلے جوانوں اور آدمیوں سے بھرا تھا۔ جب رونالڈ بالکل مرنے کے دہانے پہنچا تو یکدم کوئی رنگ میں کودا تھا۔ تمام لوگ ہوٹنگ کرتے ذرا خوف سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے، جو رونالڈ کو لہو لہان کرنے کے بعد کسی وحشی مردار کی مانند داران کی طرف پھنکارتے لپکا، مگر داران نے ایک ہی داؤ ڈالتے اسے ٹانگوں کے بیچ سے پکڑ کر ایک ٹانگ سے اٹھاتے پوری قوت سے رنگ کارنر پر لگے لوہے کی جانب پٹخا۔ اس آدمی کے حلق سے دلخراش دھاڑ نکلی اور وہیں پٹخ کر نیچے گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ فائٹ جس پر کئی کروڑ لگا تھا، ایک تیسرا فریق جیت گیا۔ پورے کلب میں شور مچا، مگر داران نے ماسک اپنے چہرے پر ڈالتے ہی رونالڈ کو گریبان سے گھسیٹا اور رنگ سے نکلتا مجمع سے نکل گیا۔ اس کے باہر آنے تک داران کے 4 لوگ اس کے پیچھے دیوانہ وار لپکتے فینس کو روک چکے تھے۔ تبھی داران نے اسی کا فائدہ اٹھائے اس رونالڈ کو بے دردی سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بگا لے گیا۔ DWE اکیڈمی کے ویئر ہاؤس میں سے لا کر پھینکا تو 2 ماسک مین لوگ آگے بڑھے اور رونالڈ کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ داران کے اشارے پر گرم پانی کی بکٹ رونالڈ کے منہ پر ماری گئی، جس سے وہ چیختا ہوا کرلایا۔ داران نے بھاری بوٹوں کی دمک سناتے دھول پھیلاتے اس تک فاصلہ کاٹا اور جھک کر اس کے سر کے لمبے بال اپنی مٹھی میں دبوچتے اس کا منہ اوپر کو کیا۔ گریش بلو آنکھیں اور ان میں موجود غصہ رونالڈ کی روح میں کپکپاہٹ لے آیا۔ تاران کے ذرا سے گلا دبانے پر اس نے ہر چیز اگل دی، جس کو سننے کے بعد داران کی آنکھیں شاطرانہ مسکرائیں۔ کاٹ کر پھینک دو اس کچرے کو۔ داران آرڈر دیتا وہاں سے نکل کر واپس لیب پہنچا اور ایک ویڈیو ریکارڈنگ لیب انچارج کے حوالے کی۔ اگلے 2 گھنٹے میں داران رونالڈ بن کر تیار ہو چکا تھا۔ یہ ریہرسل تھی کیونکہ اصل میٹنگ کل تھی۔ وہ سمجھ رہا ہے رابل زندہ ہے۔ پہلے اس نے اس بغاوت کی سزا دی تھی سائمن، اب وہ اسے اس کے ہاتھوں زندہ بچ جانے کی دینا چاہتا ہے۔ اسے علم نہیں کہ رابل کی جگہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ذمہ داری کوئی اور نبھا رہا ہے، اور اب ہمارے پاس گریول کی بس یہی ایک کمزوری بچی ہے، کیونکہ اسے سوہا رجال یہاں تک کہ DK پر بھی شک ہو چکا ہوگا۔ بیلا اور یحییٰ بھی شک کے دائرے میں عنقریب آ جائیں گے۔ انہیں پیغام بھیجو کہ گریول کی تمام پرائیویٹ اکاؤنٹ اور سوشل ایپس کل تک ہیک کریں، اور تمام ڈارک ویب سائٹس بھی جن کے ذریعے وہ اپنے لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے۔ داران کے عقب میں سائمن کھڑا تھا، جو عمر کی طرح ہی اس کا بہت اہم ساتھی تھا۔ لیکن سائمن رابل کا سب سے وفادار پارٹنر تھا، اور اس کی وفا داران کے ساتھ بھی آج تک کھری چلی آ رہی تھی۔ سائمن نے دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا، جو اس پر عمل درآمد کرنا شروع ہو گیا۔ سائمن 2 قدم چلتا داران کے روبرو ہوا۔ ایک بات بتاؤ سائمن، کیا رابل کو ٹارچر کرنے والا گریول تھا؟ میں نہیں مان سکتا کہ تمہیں علم نہ ہو۔ داران کی آنکھوں میں شکوہ تھا، جبکہ سائمن نے کرب سے نگاہ چرائی۔ نہیں، وہ بس اتنا کہتے تھے کہ ان کے پورے جسم پر آگ لگی ہے۔ نام نہیں لیتے تھے آگ لگانے والے کا، بس اتنا کہتے تھے کہ یہ ان کی فیملی کی سلامتی کا تاوان ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی پوری فیملی۔ سائمن کی آواز رندی تو داران نے شیر آدمی کے کندھے کو جکڑا۔ لیکن جو بھی ہے
وہ جو بھی تھا اس کا مطالبہ یہی تھا کہ ڈان اور جلاد اگر مل جائیں تو وہ پورے رشیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، فرانس کے کئی کرمنل شہروں پر، ساؤتھ افریقہ کی بڑی ریاستوں پر، لیکن رابل سر یہ شراکت داری مر کر بھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک بری طاقت کے ساتھ مل جاتے تو اسی میں ضم ہو جاتے۔ انہوں نے اچھائی کو برائی سے علیحدہ رکھنے کے لیے اپنے جسم، اپنی فیملی، اپنی زندگی سب داؤ پر لگا دی۔ سائمن کا لہجہ بھیگا تھا، آج بھی رابل کی موت ان سب کا دکھ تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں مٹ بھی گیا تو رابل کی بنائی اس اچھائی کی طاقت پر حرف آنے نہیں دوں گا، اور اس بار اچھائی برائی کو نکلے گی۔ مجھے کل جانا ہے، اگر میں ایکسپوز ہو گیا تو پہلے اپنی ٹیم کو بحفاظت نکلوانے کی کوشش کروں گا اور پھر اس وحشی سے سیدھا حساب لوں گا۔ مجھے اب لگتا ہے رجال بھی اسی گریول کا شکار ہو کر ان حالوں پر پہنچا ہے۔ ڈاکٹر صدیقہ کو کہو وہ رجال کے اندر سے چپ نکال دیں اور اسے دھیرے دھیرے واپس حواسوں میں لائیں، کیونکہ اب اس کی گواہی لینے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ داران کی باتوں سے سائمن کو خوف سا آیا۔ رابل کے بعد وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ کی مدد کے لیے خود کل آپریشن میں شامل ہوں گا۔ میری یہ جان رابل بھائی کے بعد آپ کے لیے قربان ہے جلات۔ وہ سائمن کے پرخلوص رویے پر پلٹا تو بہت ہمت بھری نگاہیں ملی۔ اس اکیڈمی کا ہر فرد ہیرا ہے جسے رابل تراش کیا۔ اگر ہمیں جیت ملی تو اس کا کریڈٹ اسی کو جائے گا۔ آئی ریئلی مس ہم۔ اچھے لوگوں کی نہ جانے آسمان پر اتنی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دنیا اتنی جلدی چھوڑ جاتے ہیں۔ آخر تک داران کی آنکھوں میں بھی سرخائی سی گلی تو سائمن نے 2 قدم آگے بڑھ کر نرم تسلی آمیز نظروں سے داران کے کندھے چھو کر دیکھا۔ آپ نہ ہوتے تو یہ دن نہ آتا کہ گریول کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کو آپ پر فخر ہے جلاد۔ امید ہے آپ ہمیں اپنے بعد بھی اپنے جیسا خیرہ سونپ کر جائیں گے، کیونکہ یہ اچھائی رہتی دنیا تک قائم رہے، یہی رابل سر کی خواہش تھی۔ سائمن کی امید پر وہ اس کی گال تھپک گیا، اس کی خواہش سر آنکھوں پر۔ خیر دیکھو ولا کی کیا سچویشن ہے، جمی سے رابطہ کرو، اندر کیا چل رہا ہے ہر ڈیٹیل نکالو۔ بیلا اور یحییٰ نے ہر کمرے اور کارنر میں ویڈیو اور آڈیو ڈیوائس فٹ کر دی ہے، اس سے ہمیں گریول ولا کے اندر ہر وقت نظر رکھنے میں بہت مدد ملے گی۔ داران اور سائمن اس کے بعد سسٹم کی طرف لپک گئے۔ تم تب سے یہیں ہو؟ کئی گھنٹے پرسکون سونے کے بعد جاگتے ہی عمر کو اپنے سامنے جمع دیکھے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی خیالات سے یکدم جھٹکے سے نکلا۔ ہاں مجھے گریول سے ڈر لگ رہا تھا، سوچا جاگتی شیرنی نہ سہی سوئی بکری کو ہی ڈال بنا لوں۔ عمر کی برہستہ جواب پر وہ انگڑائی لیتی اٹھی اور عمر کی طرف رخ کیے بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ عمر نے ایک نظر ان شرارت کا مسکن آنکھوں پر ڈالی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ملائم نازک ہاتھ پکڑ کر دبائے۔ عمر افندی تم ہینڈسم ہو، مجھے پسند بھی آ گئے ہو، ٹیلنٹڈ بھی ہو، میرے مسیحا یعنی جلاد کے کارواں کے سپاہی ہو، بور ہونے کے بجائے میں نے تمہاری کمپنی بھی انجوائے فیل کیا، سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا دو۔ خوبصورتی میں بہت بے مثال تھی اس کے چمکتے ہونٹوں کی بات ہو تو جرجری لینا ضروری ٹھہرتا، گنی پلکوں کی معصومیت، مگر ان آنکھوں کا شر انگیز دیکھنا کسی بھی مرد کو بہکا لیتا۔ اس کی خوبصورت چہکتی کھنکتی آواز مدہوش کرتی۔ وہ پہلی بار یوں کسی کے ہاتھوں کو تھامے سن بیٹھا تھا۔ تو کیا تم جان چھوڑ دو گی کسی اور کے سبب؟ عمر نے اس آفت سے نجات کو ایک آخری حربہ آزمایا۔ نہیں، اس کے قتل کی سپاری دوں گی پہلی فرصت میں، تاکہ وہ ٹپکے اور تم دوبارہ سے پورے سوہا حیدر کے ہو جاؤ۔ بنا کوئی لحاظ و مروت کیے عمر پر دھماکہ کرتی دانتوں کی نمائش کر گئی۔ وہ بوکھلا کر ہاتھ چھڑواتا اٹھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت پر میرز دونوں کا نکاح کا لباس تھالوں میں رکھے اندر آئیں اور ویسے ہی واپس نکلی۔ سوہا خوشی کے سنگ اٹھی اور کور تھال میں سے اپنا حسین مغربی عروسی جوڑا نکالا۔ ریڈی ہو جاؤ میرا ہونے کے لیے، تمہارے جملہ حقوق پورے کے پورے میرے ہوئے یا خو۔ اپنا ڈریس اٹھاتی وہ یوں گئی جیسے خوشی سے پاگل ہو گئی ہو۔ رجال بنا عمر عجیب سی مسکراہٹ لیے ساتھ ہنسا۔ جب تک سوہا تیار ہوئی، وہ بھی گڈ لکنگ سا تیار کمرے میں سے ملا تو وہ خود کو چھوڑے عمر کے قریب آئی۔ کاش میں اصل چہرہ شو کر سکتا، عمر نے حسرت کہی تو اس کی بو ٹائی جو عمر سے باندھی نہ گئی تھی اسے مہارت سے سیٹ کیے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکی۔ دوبارہ کر لیں گے شادی یہاں سے جا کر، ویسے بھی بھیا کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں ہی ان کی سوہا ہوں، ابھی بتا بھی نہیں سکتی، ایموشن سنبھال نہیں پاؤں گی، پہلے ہی وہ مویا گریول شکی ہو رہا، اگین کریں گے تو بہت سی سیلفیز لیں گے۔ وہ حیران تھا، وہ اتنی سی ہو کر ہر چیز میں پرفیکٹ تھی، یہ ٹائی تو کیا عمر کو دوسری بھی باندھنی نہ آ پائی تھی۔ جبکہ اسے ٹائی پہنانے کے بعد سوہا نے وائٹ شائنی بلیزر بھی پہنایا اور خود بھی جلوے بکھیرتی عمر کے روبرو کسی پری کی طرح ٹرن کیے کھلکھلائی، جیسے کوئی قید پنچھی مدت بعد پھڑ پھڑا کر اڑنے کا جشن منا رہا ہو۔ سوہا، عمر نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو یکدم مسکراہٹ چھوڑے سے تکنے لگی۔
तुम सिर्फ सेल्फीज लेने के लिए निकाह कर रही हो या उसकी बात बीच में रोक गई? नहीं, रील्स भी बना लेंगे। तानिस्ता शरारत से हंसे। वो वापस अपने दहकते हुस्न में महव हुई तो उमर दिल की रफ्तार बढ़ने पर फौरी सीने पर हाथ रखे पलटा और कमरे से निकल गया, वरना कुछ कर बैठता। वो इतनी हवासों पर सवार हो चुकी थी। ये दोनों साथ क्या कर रहे हैं? अपने रूम की बालकनी में माँ को खड़ा देखे जहांगीर सीधे वहीं आए तो लान में बैठी समन और जेमल को देखते जहांगीर को नई टेंशन गिर गई। जो तुमसे नहीं हुआ शायद तुम्हारा यार कर दे। मुझसे इजाज़त लेकर क्या है? मारिया साहिबा के पुरसकून जवाब पर जहांगीर घबराए। अम्मा जान, आप जानती नहीं इस हराफाती दिमाग वाले को। मैं जाता हूँ। जहांगीर जाने लगे तो मारिया ने उसकी बाजू पकड़े रोका। उनकी आंखों की इस मुर्दगी पर वो मज़ाहमत तर किए मतवज्जो हुए। तुम छोड़ो उनको, और कई मामलात हैं जो तवज्जो चाहते पुत्र। अनीब और आकिब के बीच अल्लाह की फजल से रजामंदी हो गई और वे इस रिश्ते को कबूल भी कर चुके हैं। सो जैसे दोनों आए रुखसती की रस्म निभा कर एक दूसरे को सौंप देंगे। और अनीब ने बताया कि जासिम बहुत अजियत में है, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं कि मैं अपनी बच्ची के गुनाहगार को बख्श दूँ। हाँ, लेकिन अगर आकिब चाहे तो माफ़ कर सकता है। वो दिल सोज लहजे में बोली तो जहांगीर की गम और गुस्से से माथे की रगें फूलीं। वो जानी कातिल दरिंदा, मैं आकिब को हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि वो इस कम ज़र्फ़ बाप को माफ़ करे। और ये अनीब इसलिए गई थी मेलबोर्न, अभी पूछता इस लड़की को। जहांगीर का पारा और चढ़ा देखे मारिया साहिबा ने अपना सर थाम लिया, जबकि जहांगीर गुस्से से फ़ोन निकाल कर अनीब का नंबर डायल करते कमरे से निकले, पर फ़ोन साइलेंट पर था तभी वो पिक ना कर सकी। जबकि समन और जिमल के बीच की खामोशी जिमल ने ही तोड़ी। जब जब वो नाजो के पास जाता था मेरे पास अगले दिन आकर रोता था। इसे नाजो से जुड़ा रिश्ता तकलीफ़ नहीं देता था क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करती थी, और तभी वो इस मुनाफ़कत पर अज़ियत में उतर जाता। मोहब्बत करने वाले का साया बड़ा शीरीं होता है समन। नाजो ना होती तो वो कई साल पहले ही मर जाता। तुम्हें तो अपनी बहन का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने जहांगीर को संभाला। अपने मरने के बाद भी अन्नू की सूरत मरहम बख्श गई। विमल की बातें समन को रुला स गईं, पर वो आंसुओं पर बंद बांधे जब थामे डीठ बनी रही। तो रहे ना वो मरहम के साथ आखिरी सांस तक। मैंने क्या कहा है? जब जिमल कुछ ना बोला तो वो खुद ही टूटी आवाज़ संभाले बोली, तुमने कुछ कहा नहीं, यही तो सारा दुख है। क्या तुम ये चाहती हो वो अब हर एहतियार के बावजूद बेबस हो जाए और उसकी जान पर बन जाए ये जब्र? मन ने झटके से गर्दन मोड़ी। दर्दनाक निगाह थी जो जिमल ने इस पर डाली। नहीं, मैं अगर जिंदा हूँ तो बस इसलिए कि वो जिंदा हैं। वो ना चाहते हुए भी सिसक पड़ी, जैसे किसी हमदर्द के मिलते ही दुख अंदर से बाहर गिरने लगा था। क्या फ़ायदा ऐसा जिंदा रहने का कि जब एक दूसरे के बीच मौत सी दूरी हायल है? वो अब भी वैसा ही है तुम्हारे मामले में, डरपोक, बुज़दिल और नाकारा। कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए संभाल कर रखे जज्बात तुम पर लुटाए बिना मरने से अब भी डरता है। उसे अपना लो प्लीज़। इस बार जिमिल की आवाज़ भी भीगी थी, जैसे इसने सांस के साथ हल्क में उतारा। समन के आंसू एक बार फिर बेलगाम हुए। मैं कैसे? वो सिसक उठी। क्योंकि अब तुम्हारा बनता है। वो समझ रहा है तुम ऐसी रूठ गई हो कि कभी नहीं मानोगी। वो तुम्हारी तकलीफ़ों पर शर्मिंदा है कि तुम पर ना हक जमा पा रहा है, ना तुम्हें अपनाने की ख्वाहिश बयां करने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन वो शिद्दत से तुम्हें अपनाना चाहता है। तकलीफ़ उसकी तुमसे बड़ी है समन। तुम मानो या ना मानो, भले उसको मरहम और दवा मिली हो, पर तुम तो नहीं मिली जो खून की तरह बचपन से ही उसकी रगों में दौड़ने लगी थी। वो आंखें झुकाकर रो दी क्योंकि अपनी तकलीफ तो इसे नजर आना कब की बंद हो चुकी थी। सिविल ने नरमी से बरादराना उनसीयत से उसके हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखा तो वो डुबडुबाई आंखों से इसे देखने लगी। क्या अब भी प्यार करते हैं मुझसे? जहांगीर का यार ही बता सकता था इस शख्स की गहरी दिल सोच जान हकायत दिल। सोच है तुम्हारी, इसे तुम्हारा नाम लेकर अब तक दूसरी सांस आती रही है। शादी कर लो इससे, ताकि इससे ये मोहब्बत निभाने का सलीका और हिम्मत आए। तुम्हारी बकिया सारी ज़िंदगी राहत का दूसरा नाम ना बना दी इसने तो। तुम मेरे बाल नोच लेना आकर सज़ा पर। मज़ीद समन सह न सकी और अपना हाथ छुड़वाए रोती भागने लगी, मगर फ़ोन के साथ जलाते जहांगीर को वहीं आता देखे उनके करीब जा रुकी। तो जहांगीर ने फ़ोन से तवज्जो हटाए, एक नज़र समन पर डाली और एक घुमाकर कुर्सी पर चौड़े होकर बैठे जिमल पर। समन ने उनके सीने के करीब रुकते अपने दोनों हाथ जब जहांगीर के चेहरे से लगाए तो जहांगीर का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखे जिमल मुंह में हंसी दबाता, शराफत से ये प्राइवेसी देता हुआ मुंह ही घुमा गया। जबकि मारिया साहिबा की तिश्ना आंखें भी नम हुई। मुझसे शादी करेंगे? वो जो पहली हैरत से अब तक ना निकले थे, समन के अगले कहे जुमले पर पथराई सी निगाहें लिए सिर तकने लगे। अब मेरे यार का एक्सप्रेशन देखना हवाओ, दीवानी ना होना बस। जिमल बज़ाहिर सिगरेट की कश लगाता गायबाना ही ठंडी ठंडी हवा को आंख दबाते कह उठा,
بولے مجھ سے شادی کریں گے؟ سمن کے ایک بار پھر دہرانے پر وہ اپنے چہرے سے لگی اس کی گرم ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں دباتے دور کرتے اپنے سینے پر جما گئے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی پر وہ اور غمزدہ ہوئی۔ ہمیشہ سے میری پہلی اور خواہش یہی تو تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ جڑا شخص آباد ہوا اور اقرار کیا، تو کر لیں جتنی جلدی ہو سکے پلیز۔ میں مزید ایک لمحہ بھی آپ کے نام اور محبت سے محروم رہنا نہیں چاہتی۔ اپنا چہرہ اپنی ہی ہتھیلیوں کے بیچ چھپاتے وہ جہانگیر کے سینے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ زمل نے گہرا سانس بھرے اپنے جلتے دل پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آج یار کو اس کا یار ملا تھا تو زمل کے اندر کیوں نہ شہنائیاں بجتی، جبکہ ماریہ صاحبہ بھی اس پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ جہانگیر کے سینے سے دور ہوئیں اور آنسو پوچھتے وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ زمل کو ڈر تھا کہیں جہانگیر صاحب محبوب کے گلے لگنے کے صدمے سے گر نہ پڑیں۔ فوراً لپک کر جہانگیر تک پہنچا تو آنکھیں نم پر سگریٹ کے آدھی کریش ہونٹوں پر ہمکتی مسکراہٹ تھی۔ کیا کیا کہا ہے تو نے اس سے خبیث؟ کیسے مان گئی وہ؟ بولنا زمل۔ جہانگیر قلب سے اس کا گریبان دبوچ گئے۔ وہ کھل کر مسکرایا، تو نے ساری حیاتی مجھ کمینے کو اکلوتے یار کی صورت جھیلا، دیکھ اتار دیا احسان، اب میں مرا تو ایک آنسو نہ بہانا، کر وعدہ۔ زمل کے کر بڑے جملے جہانگیر کا ضبط توڑ گئے۔ وعدہ کرتی ہے میری چپل؟ جہانگیر آنکھیں رگڑے چلائے تو زمل بے اختیار پوری قوت سے انہیں اپنے سینے بھینچ گیا۔ دونوں کو روتا دیکھے ماریہ صاحبہ کی تکلیف بھی بڑھی۔ اب تیری آنکھ آنسو کو نہیں جانتی، ٹھیک ہے نا؟ تیاری شروع کروا رہا ہوں، تیرے آباد ہونے کا جشن پورا شہر دیکھے گا جہانگیر۔ میں تیرے لیے اتنا خوش ہوں جتنا کوئی اپنے لیے بھی نہ ہو کبھی۔ تو میرا حوصلہ ہے، جا تجھے سمن کے حوالے کیا۔ وہ روبرو ہوئے تو اس کمینے نے بری طرح اس شیر آدمی کو رلا ڈالا، پر آنسو بھی زمل نے خود پونچھے۔ وہ کچھ بول نہ سکے، بس پھر سے اس لیچر آدمی کو گلے لگا گئے، کیونکہ اس وقت خوشی کا اظہار کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ گریول اور سوہا کی طلاق رجسٹر ہو چکی تھی، اور چونکہ گریول اور سوہا کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو اسلامک طور پر عدت نہیں بنتی تھی، اور پھر تو وہ ماڈرن کلچر میں موجود تھی، لیکن داریہ نے اسے اس بارے مطمئن کر دیا۔ جو آدمی نکاح کے لیے آیا وہ بھی داران کا ہی بھیجا تھا، جسے سب سمجھا دیا گیا تھا۔ اور تو اور جب سوہا اور عمر سے رضامندی پوچھی گئی تب اسی لمحے گریول کو ایک رانگ کال بھی موصول ہوئی، اور یوں اس کے واپس آنے تک سوہا اور رجال بنا عمر مہمانوں اور گواہین سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ بہت مبارک ہو آپ دو کو۔ گریول نے باری باری دونوں کو گلے لگایا۔ داریہ، بیلا، یحییٰ سبھی کچھ فاصلے پر مہمانوں کی طرح تھے۔ ابھی تک یحییٰ کو نہیں بتایا گیا تھا کہ سوہا ہی اس کی بہن ہے، لیکن اسے ضرور پتا تھا، تبھی تو یحییٰ کافی بار سوہا کی خود پر جمی نظر پر نکاح سرمنی کے بیچ بھی بے سکون سا رہا۔ پر جو بھی تھا، عمر کے نکاح کی ایک عجیب سی خوشی تھی جو یحییٰ کو کہیں اندر سے مسرور کر رہی تھی۔ اپنے پہلو میں بیٹھی بیلا کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں کو پہلی بار راحت دی، کیونکہ وہ وائٹ پلین لیئر ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ البتہ وہ ٹو پیس میں ذرا گولڈن بالوں کے گیٹ اپ کے ساتھ کافی پتلا مگر پیارا۔ سوہا نے اسکائی بلو شارٹ فراک پہنی جو ٹہنوں تک تھی، اور اس کا ایک لمبا کنارہ پیچھے سے زمین پر لگ رہا تھا۔ آدھی ٹانگیں وائٹ نیٹ ٹائٹ کے باوجود رہنائی چھلکا رہی تھی، جبکہ بال کھولے ان کو کرل کیے سر پر برائٹ کے نام والا پرل ہیئر رنگ لگا رکھا تھا۔ ڈائمنڈ کا ہلکا سا جیولری سیٹ، جبکہ گریول نے اسے نکاح کے بعد بہت قیمتی بریسلٹ بھی پہنایا، جس پر سب نے ہی پرتپاک ہوئے تالیاں بجائیں۔ اس بیچ عمر نے گریول کی شکوہ کنار نظریں مسلسل اگنور کی۔ ایک بار تو اتنا ترس آیا کہ دل چاہا ایک حق کر کے بیچارے کو سیک لگوا دے اپنا، پر پھر اس سوچ پر عمر نے لعنت بھی فوری بھیجی۔ جو بھی تھا، سوہا کی خوشی نے اس وقت ہر فرد کو سب بلا رکھا تھا، یہاں تک کہ گریول کو بھی، لیکن یہ پرسکون سی خاموشی قیامت سے پہلے والا سائرن تھی۔ جاری ہے۔ یہ ہفتہ تقریباً پرسکون رہا، لیکن اگلا ہفتہ OMG فائر فائر فائر! کیسی لگی کہ ضرور بتائیں، اور آج کی کس پر لمبا تبصرہ چاہتی ہے، کیونکہ بہت مزے کی ہے اور بہت زیادہ تفصیلی تھی، تو چینل لازمی سبسکرائب کریں ورنہ آپ کو کوئی کس شو نہیں ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر منڈے کو 74 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔